بسم اللہ الرحمن الرحیم. Deans, faculty members, Minhaj University, graduating students, and most importantly, all the worthy, honorable guests who are present here, attending this seminar and distribution ceremony of Minhaj Halal Pakistan. اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور انعام ہے کہ جس نے توفیق عطا فرمائی منہاج یونیورسٹی کو کہ نہایت ہی ناگزیر کام کا انیشیٹو لے سکیں، اور نہ صرف انیشیٹو لے سکیں، اس کے پہلے مائل سٹون تک اس سفر کو پہنچا سکیں جہاں تک ہم آج پہنچے ہیں، اور اپنے گریجویٹنگ اسٹوڈنٹس میں سرٹیفکیٹس ڈسٹریبیوٹ کرنے جا رہے ہیں. منہاج القرآن انٹرنیشنل کی ورکس اور کنٹریبیوشنز ٹورڈ سوسائٹی، اس سے سبھی لوگ بخوبی واقف ہیں. پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر کم و بیش 100 ممالک تک مختلف واکس آف لائف میں منہاج القرآن اپنا کام کر رہا ہے، اور اس کے ذیلی ادارہ جات اور انسٹیٹیوشنز پھر اس کے ہیلپنگ ہینڈز بن کر، سپورٹیو ایلیمنٹ بن کر اس کاز کو پہنچانے میں مددگار اور معاون ہوتے ہیں. اسی میں سے ایک موسٹ امپورٹنٹ ڈویژن ایجوکیشن ڈویژن ہے منہاج القرآن انٹرنیشنل کی، جس ایجوکیشن ڈویژن کا فلیگ شپ پروجیکٹ منہاج یونیورسٹی لاہور ہے، جو پچھلے 35 سال سے پاکستان میں کام کر رہا ہے، اور پچھلے 17 سال سے کم و بیش نہایت ہی مؤثر انداز میں پاکستان کی اکیڈیمیا میں، اکیڈیمک سرکلز کے اندر اپنا نمایاں نام حاصل کر چکا ہے الحمدللہ. یہاں پر جن چیزوں کو ہمیشہ مد نظر رکھا جاتا ہے وہ صرف ایسے پروگرامز نہیں ہیں کہ جن پروگرامز کا مقصد باٹم لائن پر فوکس کرنا ہو، یعنی پروفٹ میکنگ ہو. منہاج القرآن انٹرنیشنل کی فاؤنڈیشن شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی نے نیشن بلڈنگ کے پرسپیکٹیو سے اور بلڈنگ اینڈ ری اسٹیبلشمنٹ آف امہ کے پرسپیکٹیو سے آپ نے رکھی، اور اسی تناظر میں منہاج یونیورسٹی لاہور کا قیام بھی عمل میں آیا. اور منہاج یونیورسٹی جس طرح کے پروگرامز کو بھی انیشیٹ اور انوگریٹ کرتی ہے، اس میں پہلا مطمع نظر ہمیشہ وہ نیڈ آف دا کنٹری ہوتا ہے کہ پاکستان میں ضرورت کس چیز کی ہے، یا وہ کون سے ایریاز ہیں جس کے اندر ہم فال بیہائنڈ کر رہے ہیں باقی کنٹریز یا نیشنز سے اراؤنڈ دا ورلڈ. حلال سے پہلے، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے یقیناً کہ منہاج یونیورسٹی اس وقت کم و بیش 36 ڈپارٹمنٹس رن کر رہی ہے، جو ڈگری ایوارڈنگ ڈپارٹمنٹس ہیں، اور اس کے علاوہ مور دین 5-6 ریسرچ سینٹرز رن کر رہی ہے، جو نہ صرف پاکستان بلکہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ کولیبریٹڈ ہیں، اور سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشنز پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر ریلیونٹ انڈسٹریز میں کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں. انہی میں حلال اسٹڈیز کی طرف آگے پروگریس کرنے سے پہلے ایک نیڈ تھی اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس کے حوالے سے، تو اس طرف بھی منہاج یونیورسٹی نے اپنا قدم اٹھایا، اور نہ صرف ایکڈیمک ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کیا بلکہ نہایت ہی مؤثر اور سگنیفیکنٹ ریسرچ سینٹر اکری کے نام سے اسٹیبلش کیا گیا. آج پچھلے کئی سال سے شاید اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس کے ایریا میں سب سے زیادہ لٹریچر پروڈیوس کرنے والا ریسرچ سینٹر ہے، اور نہ صرف پاکستان
بلکہ پاکستان سے باہر جتنے بھی میجر سٹیک ہولڈرز ہیں اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس کی ایجوکیشن انڈسٹری میں، چاہے وہ ارتی ہو، آئی ڈی بی ہو، ایوفائی ہو، یا جتنے بھی انٹرنیشنل سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کے ساتھ ان پارٹنرشپ، ان کولیبریشن اکری اور منہاج یونیورسٹی کا اسلامک بینکنگ ڈویژن کام کر رہا ہے۔ اور الحمدللہ اس وقت پنجاب میں، پورے پاکستان میں ڈیڈیکیٹڈ پی ایچ ڈی اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس میں کروانے والا منہاج یونیورسٹی واحد ادارہ ہے اس وقت۔ اور اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس میں ایکسکلوزیو ایم فل پروگرامز اور بیچلر پروگرامز خاص طور پر رن کرنے والا شاید پنجاب میں واحد یا 2 اداروں میں سے ایک ادارہ ہے جو اس وقت کنٹریبیوشن کر رہا ہے۔ تو جہاں پر منہاج یونیورسٹی کی اس کنٹریبیوشن کو ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں، وہاں پر میری اس بات سے آپ لوگ گیپ کا انالیسس بھی کر سکتے ہیں کہ 12 کروڑ افراد کے اس صوبے میں اگر اسلامک بینکنگ کی ڈگریز کروانے والا منہاج یونیورسٹی واحد ادارہ ہے تو ہم اس سیکٹر کے بارے میں کتنا سیریس ہے۔ بہر صورت منہاج یونیورسٹی نے اور منہاج القرآن انٹرنیشنل نے اپنا یہ کردار اس کو سمجھتے ہوئے ادا کیا ہے، اور اس کی طرف ہم کنٹینیوسلی پروگرس کرتے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ اور اس کی اویئرنیس کے حوالے سے پچھلے ریگولر 6 سالوں سے پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی اکیڈیمک کانفرنس ہوسٹ کرتی ہے منہاج یونیورسٹی اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس کے شعبے میں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا سب سے زیادہ نگلیکٹڈ ایریا حلال ہے۔ اس کی ضرورت کو اور اہمیت کو بھی سمجھتے ہوئے اس انیشیٹو کو لیا گیا چند سال پہلے، اور منہاج القرآن انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے، اور اس کی 2 ڈویژنز اسٹیبلش کی گئیں۔ ایک ٹو سٹارٹ ود منہاج حلال سرٹیفیکیشن کے نام سے ایک اینٹیٹی اسٹیبلش کی گئی کہ تاکہ کمرشل سرٹیفیکیشنز کی طرف بھی بڑھا جائے، اور گو اس ایریا میں بہت سارے لوگ اپنی سروسز دے رہے ہیں، لیکن آف کورس منہاج ایک نام رکھتا ہے نہ صرف پاکستان بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر، اور ایک ویٹ کیری کرتا ہے، تو اس کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے اس کو سمجھا گیا کہ اس سیکٹر میں بھی آگے بڑھا جائے۔ اور دوسرا جس کے اندر ادارے کام نہیں کر رہے وہ حلال سٹینڈرڈز اور حلال پریکٹسز کے حوالے سے ریسرچ، اس کی اویئرنیس اور ریلیونٹ کورسز کی ٹریننگ پرووائڈر کے طور پر ایک ریسرچ سینٹر کا قیام تھا جو ناگزیر تھا۔ تو ابتداً اس کی 2 اینٹیٹیز اسٹیبلش کی گئیں جو ہینڈ ان ہینڈ چلتی رہی ہیں، اور پچھلے کئی سال سے گریجولی وہ ڈیولپ کرتے چلے گئے ہیں۔ اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ ہم جو پائنیئرز ہیں، ٹیم ممبرز جنہوں نے اس پوری ڈپارٹمنٹ کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر والنٹیرلی آگے بڑھ کر اپنا بہت اہم کردار ادا کیا، اس میں محترم اقبال صاحب ہیں، محترم سعید عالم صاحب ہیں، محترم راجہ طاہر لطیف صاحب ہیں، محترم اظہار صاحب ہیں۔ وائل ٹائم کے اندر وہ ان کے مؤثر اور اہم آئیڈیاز سے ہم استفادہ کرتے رہے ہیں، اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی فرام دا ویری فرسٹ ڈے طارق قمر صاحب ہمارے ساتھ انگیجڈ رہے ہیں، اور ان کی سجیشنز سے اور کنٹریبیوشن سے ہم استفادہ کر رہے ہیں، اور آگے بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ تو اس کا یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے پھر پی جی ڈی لانچ کیا گیا، اور جس کا پہلا بیچ اب فارغ و تحصیل ہو کے آج سرٹیفیکیشن ان میں ڈسٹریبیوٹ کیے جانا ہے، اور اس کے لیے پھر ایک ڈیڈیکیٹڈ انڈیپینڈنٹ ریسرچ سینٹر کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جس کا ان اے وے آج اعلان بھی کرنا مقصود ہے، اور میں آپ لوگوں کے سامنے پاکستان کے نامور ایکسپرٹس اس وقت حلال سیکٹر سے موجود ہیں، تو آپ سب کے سامنے اور اس سٹنگ سے استفادہ اور فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چارٹ کا آفیشیل اناؤنسمنٹ بھی کر رہا ہوں کہ یہ
گو اس نے ورکنگ تو پہلے سے شروع کر دی ہوئی ہے، لیکن فارملی میں اس کو اناؤنس بھی کر رہا ہوں کہ اب ون آف دا ریسرچ سینٹرز ایٹ منہاج یونیورسٹی لاہور وہ اب چارٹ بھی ہے، اور اب یہ ریسرچ ایریا اویئرنیس کے حوالے سے جو اکیڈیمک سیمینارز، کانفرنسز فار دا اویئرنیس پرپزز، ٹریننگ پروگرامز ہیں، پروفیشنل پروگرامز ہیں، لیڈ آڈیٹر کورسز ہوں یا جتنے بھی ریلیٹڈ پروگرامز ہیں، وہ اس پر کام کرے گا. اور ناٹ جسٹ دیٹ، اسٹینڈرڈس کے اوپر اور جو سجیشنز ہمارے معزز مقررین یہاں پر دیتے رہے ہیں، جو مختلف اسٹینڈرڈس لیول 1 2 3 4 جو سجیسٹڈ لیولز ہیں، انشاءاللہ وہ ساری چیزیں ڈیولی نوٹ کی گئی ہیں اور ان کو انشاءاللہ انکارپوریٹ کریں گے، اور اس کی طرف بڑی تیزی سے آپ لوگ دیکھیں گے کہ منہاج یونیورسٹی اس چارٹ کے پلیٹ فارم سے آگے بڑھتی چلی جائے گی انشاءاللہ. اور اسی طرح جو سرٹیفیکیشن باڈی ہے ہماری منہاج حلال سرٹیفیکیشن، تو میں امید کرتا ہوں وہ بھی اسی طرح آج کل اپنی لیگل رجسٹریشن کے مراحل سے وہ گزر رہی ہے، تو جیسے ہی وہ بھی مکمل ہو جاتے ہیں وہ بھی تیزی سے انشاءاللہ مارکیٹ کے اندر اس کا فٹ پرنٹ آپ لوگوں کو جلد نظر آئے گا انشاءاللہ. یہاں پر جو ہمارے گریجویٹنگ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں، ینگسٹرز ہیں، آپ لوگوں کے لیے کچھ گزارشات. بہت زیادہ اوور آل امپورٹنٹ چیزیں ہمارے معزز مقررین نے کور کی ہیں، اور آئی ایم ویری ہوپ فل کہ آپ لوگوں نے اس سے بہت استفادہ کیا ہوگا. اور جہاں پر تھرو آؤٹ دا پروگرام آپ لوگ معزز اساتذہ کرام سے لرننگ کرتے رہے ہیں، اس کے اندر آج کی سٹنگ نے ویلیو ایڈیشن کا کام کیا ہوگا، اور بہت سارے اور انڈسٹری کے نامور لوگ ایک جگہ پر جمع ہوئے، آپ لوگوں کو سننے کا موقع ملا، اور گریجویٹنگ ڈے پر آپ لوگوں نے بہت ساری اور نئی باتیں یقیناً ان سے سیکھی ہوں گی. ایک چیز جس کی طرف توجہ دلوائی گئی ہے پہلے بھی، اور میں دوبارہ اس کی طرف تاکیداً توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، وہ حلال سیکٹر ہے. جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ اس سے مراد فقط میٹ انڈسٹری نہیں ہے. پاکستان ایز این ایکسپورٹر حلال پروڈکٹس کے حوالے سے بہت پیچھے رہ گیا ہے. ہم بہت زیادہ جب اپنے اکنامک کرائسس کی بات کرتے ہیں، سرکمسٹانسز کی بات کرتے ہیں، اور ہمیں ایک ہی حل ہمیشہ سوچتا ہے کہ کہیں سے قرض مل جائے اور ہم اس ملک کی اکانومی کو ایک دھکا اور دے دیں. لیکن جو پروڈکٹیو میئرز ہیں، جو امپورٹنٹ میئرز ہیں ٹو انہینس یور اکانومی، ٹو ایکسپینڈ اٹ، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. حلال سیکٹر بھی انہی نگلیکٹڈ ایریاز میں سے ایک ایریا ہے کہ جس کی طرف ایز اے کنٹری، ایز اے نیشن ہماری توجہ نہیں ہے، جس کی میں آپ کو چند فیکٹ اینڈ فیگرز کچھ شیئر کروں تو اندازہ ہوگا کہ جیسے میں نے پہلے اسلامک فائنینس بھی اوور آل حلال انڈسٹری کا ہی حصہ شمار ہوتا ہے. اگر اس کا ذکر کریں تو اسلامک فائنینس کی ورلڈ وائڈ $3.6 ٹریلین ورتھ کی انڈسٹری ہے، اور جس کے اندر پاکستان کا شیئر صرف $42 بلین کے اراؤنڈ ہے. اور یہ اسی طرح حلال فوڈ انڈسٹری، وہ بھی رفلی $1.5 ٹریلین ورتھ کی انڈسٹری ہے، جس کے اندر بہت ہی منیمم شیئر پاکستان کا ہے. اسی طرح حلال ٹورزم، وہ بھی اوور $100 بلین ورتھ کی انڈسٹری ہے، اور اس کے اندر بھی بالکل قابل ذکر کنٹریبیوشن پاکستان کا نہیں ہے. پھر اسی طرح حلال فارماسوٹکس جو ہیں، میڈیسنز ہیں، حلال وائٹمنس کی پروڈکشنز ہیں، وہ بھی اوور $100 بلین ورتھ کی انڈسٹری ہے، اور پاکستان کہیں سٹینڈ اس میں نہیں کرتا. حلال کاسمیٹکس ہیں، رفلی اوور $100 بلین ورتھ کی انڈسٹری ہے، لیکن پاکستان ایکچولی اس ایریا میں ایکسپورٹس نہیں کر رہا سگنیفیکنٹلی. حلال میڈیا ہے، پروڈکشن ہے، پاکستان سٹینڈ نہیں کرتا. اور وہ مسلم ممالک 55 ممالک میں سے جو ایکچولی ان ایریاز میں سٹینڈ کرتے ہیں، اس کے اندر بہت سارے اور ممالک جن کا آبادی کا تناسب دیکھا جائے تو پاکستان ان سے بہت اہیڈ ہے، لیکن انفارچونیٹلی ان سارے ایریاز میں اور انڈیکیٹرز میں پاکستان بہت پیچھے ہے. ملائیشیا، سعودی عربیہ، UAE، انڈونیشیا، ٹرکی،
بحرین, سنگاپور, ناٹ اے مسلم کنٹری, پھر بھی کویت, ایران, جارڈن, عمان, قطر, چھوٹی چھوٹی اکانومیز ہیں, بٹ دے ہیو سرپاسڈ پاکستان بہت زیادہ مارجنز کے ساتھ. مسلم ورلڈ پوری دنیا میں کم و بیش 1.9 billion people, they are Muslims around the world. And of course, they consume food, they watch television, they watch movies, they watch media, cosmetics use کرتے ہیں, products use کرتے ہیں, finished products use کرتے ہیں. تو ہر چیز وہ کنزیومر ہے. اور پھر خاص طور پر موسٹ امپورٹنٹلی آبادی بڑھ رہی ہے. 60 to 70% of the share of that total population of Muslim Ummah وہ youngsters پر مبنی ہے. Now they are getting more educated every next year. They are learning more. پھر well connected ہیں. Now they know whatever is happening in one part of the world, so someone sitting in the other part of the world, they will know what has been produced, what has been marketed, what is there to be consumed by the Muslims, what options they have got. تو یہ ساری چیزیں اویئرنیس بڑھتی جا رہی ہے. تو اس اویئرنیس سے مراد یہ ہے کہ کنزمپشن بڑھے گی. لیکن کیا اس بڑھتی ہوئی کنزمپشن کے ساتھ پاکستان میچ کر رہا ہے؟ پاکستان آگے میٹ کرنے کی اہلیت رکھتا ہے؟ کیا ہم اس کوالٹی کی پروڈکٹس دے رہے ہیں مارکیٹ کو؟ کیا ہم اکوپڈ ہیں انف ٹو ڈیل ود دوز ریکوائرمنٹس؟ میرا خیال ہے شاید ہماری اس طرف ابھی ڈائریکشن کا تعین بھی نہیں ہوا ایز اے نیشن اینڈ کنٹری. چاہے جائے کہ ہم اس میں آگے بڑھیں. ہم بہت زیادہ شارٹ سائٹڈ لوگ ہیں اور امیجیٹ ایفیکٹس اور ریزلٹس اور مانیٹری بینیفٹس کی طرف ہماری نگاہ ہوتی ہے. شاید یہی وجہ ہے پاکستان کے اندر شاید 70% جو بزنس مین ہے وہ پراپرٹی ڈیلرز ہیں اور دے سیل پلاٹس, اور ان کے لیے ویلتھ کریشن کا مطلب اس کی ٹوپی اس کے سر ہے. یعنی ایک پلاٹ ہے, اسی کی قیمت کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں, ایک کو بیچتے ہیں, اس سے دوسرے کو بیچتے ہیں, اس سے تیسرے کو بیچتے ہیں. تو ویلتھ جنریشن نہیں ہوتی بلکہ سرکولیٹ کرتی رہتی ہے. ویلتھ جنریشن ہوتی ہے مینوفیکچرنگ کے ساتھ, پروڈکشن کے ساتھ. انڈسٹری جب آپ لگاتے ہیں اور پھر اس انڈسٹری کے لیے جب آپ حلال سیکٹر کو دیکھتے ہیں تو حلال سیکٹر کے اندر کہ اتنی بڑی اپرچونٹی ہے, کہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے, رفلی کلوز ٹو 2 بلین پیپل, اتنی بڑی مارکیٹ ہے, اور اس مارکیٹ کو ہم ٹیپ نہیں کر رہے, ہم اس کی نیڈ پوری نہیں کرتے. حلال میڈیا کی بات کریں, لیٹلی آپ دیکھتے ہیں کہ ٹرکی نے کس طرح تیزی سے کیپچر کر لیا اس مارکیٹ کو, صرف ایک اپنا ڈرامہ سیریل پروڈیوس کرنے سے جس کا تعلق نہیں بھی, یعنی اس کی اگر 50 نسلوں میں بھی کوئی ٹرکی نہ گیا ہو, وہ بھی کسی ملک میں بیٹھا ہوا اپنے آپ کو ٹرکش فیل کر رہا ہے. تو اس طریقے کے ساتھ انہوں نے کیپچر کر لی ہے مارکیٹ. تو یہ میڈیا کا ہے انفلوئنس کے, دے ہیو ورکڈ آن اٹ. ہماری اس طرف توجہ نہیں. پھر ٹرکی میں کونیا کے اندر حضرت مولا روم رحمۃ اللہ علیہ, ان کا مزار اقدس ہے, اس کو انہوں نے کلچرلی پروموٹ کیا ہے حلال ٹورزم کے پرسپیکٹیو سے. اور میں فیگرز دیکھ رہا تھا پچھلے دنوں کہ وہ میجر اکنامک کنٹریبیوٹنگ ایلیمنٹ ہے دا شرائن آف حضرت مولا روم. تو اس کو وہ پراپرلی, یعنی یہاں تک کہ کچھ عرصہ پہلے تک تو انہوں نے اس پہ ٹکٹ لگائی ہوئی تھی. دے یوز ٹو پے ٹکٹ ٹو وزٹ دا شرائن آف حضرت مولا روم. اس کو اس طریقے سے پروپیگیٹ کیا ہے. پھر اس سے ایسوسیٹڈ میوزک پروڈیوس کرتے ہیں, ایسوسیٹڈ جو مختلف سوونیئرز پروڈیوس کرتے ہیں, اور اس سوونیئرز کی پوری دنیا میں مارکیٹ ہے. تو وہ ایک پوری انڈسٹری بنائی ہے انہوں نے. دیٹس ہاؤ دا پروگریسو نیشنز دے تھنک. ہماری سوچ بھی مفلوج ہے انفارچونیٹلی, جس طریقے کے ساتھ ہم پروگریس کرتے ہیں. ویژن نہیں ہے, ڈائریکشن نہیں ہے کنٹری کے پاس. اسی طرح سعودیہ ہے, میجر اکانومی ان کی, یعنی ون آف دا میجر سیکٹر یا کنٹریبیوٹرز ان اکانومی جو ہے وہ عمرہ اور حج کی ریونیوز ہیں.
جو میجر ان کی اکانومی ہے. انڈیا میں خواجہ اجمیر کی شرائن ہو یا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہو، ان کو اس طرح کلچرلی پروموٹ اور پروپیگیٹ ورلڈ وائڈ کرتے ہیں کہ دیٹ بیکمز اے ریزن ٹو جنریٹ پریشیس ریونیو فار دا کنٹری. لیکن ہمارے پاس پاکستان میں کیا شرائنز کی کمی ہے؟ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی امپورٹنٹ شرائن ہے لاہور میں، حضرت بابا فرید گنج شکر ہے، وہ اپنی ذات میں خود کلچر ہے. کہیں پر ہم دیکھتے ہیں حضرت بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ریلیجس پرسپیکٹیو کیا ہے، اس کو کوئی کیسے دیکھتا ہے، میں اس پر بات نہیں کر رہا. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ریلیجس ٹورزم، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ حلال ٹورزم. You can generate money from those sectors. اکنامک پرسپیکٹیو سے یو لک ٹورڈز دوز ایریاز. سندھ کے اندر جگہیں ہیں، اور پھر خاص طور پہ جو صوفی پوئٹس ہیں، وہ تو کلچر ہے خود، اتنی بڑی رچ ہسٹری ہے، ثقافت ہے پاکستان کی، کہ اگر ان کو اس انداز میں پروپیگیٹ ہی کر لیا جائے ایز اے نیشن، اور پوری دنیا کو اٹریکٹ کر کے ان کی سراؤنڈنگ اور ان کے اراؤنڈ آپ ڈاکیومنٹریز بنائیں، موویز بنائیں، ڈراماز بنائیں آن دیئر لائف، اس کو ڈب کریں انٹو ادر لینگویجز، اس کو ایکسپورٹ کریں ٹو دا ہول ورلڈ، اینڈ لیٹ پیپل نو وٹ یو ہیو. آپ کا کلچر جانیں. انفارچونیٹلی ہم کیا بات کریں کلچر کی اور ایکسپورٹ کی. پاکستانی کوکڈ فوڈ is much better usually our neighbors they cook in India in terms of quality. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان سے باہر آپ لوگ ٹریول کرتے ہیں، پاکستانی کھانا انڈین فوڈ کے نام سے سیل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہمارے پاس اتنے گٹس نہیں ہیں، اتنی کانفیڈنس نہیں ہے کہ ایز پاکستانی ہم ان ملکوں کے اندر پاکستانی فوڈ کو ایز پاکستانی فوڈ سیل کر سکیں. We don't do that. تو ہم حلال انڈسٹری کے برانڈ ایمبیسڈر کب بنیں گے اور کیسے بنیں گے؟ ہم تو پاکستانی فوڈ کے پاکستانی ہو کر ان ملکوں میں ایمبیسڈرز نہیں ہیں. میں ملٹیپل ٹائمز آئی واک ان ٹو دوز ریسٹورانٹس، آسٹریلیا ہو، یورپ ہو، نارتھ امریکہ ہو، جہاں پر بھی جا کر دیکھتے ہیں تو اندر پاکستانی شیفس ہوتے ہیں، اونرز بھی پاکستانی ہیں، لیکن باہر بورڈ انڈین فوڈ کا لگا ہوا ہے. آپ کی فنشڈ پروڈکٹس ہیں، مسالہ جات ہیں، دیگر آپ کی جو کینڈ فوڈ ہیں، فروزن فوڈز ہیں، کتنی پروڈکٹس پاکستان کی ایسی ہیں کہ آپ کا ملک بنا رہا ہے، وہ یہاں سے UAE جاتی ہیں اور ان کے اوپر انڈیا کے ٹیگ لگتے ہیں، اینڈ دین دے آر سولڈ ان ادر مارکیٹس. کیونکہ ہم نے اپنے برانڈز نہیں بنائے، فنشڈ پروڈکٹس کے اوپر ہم نے، پروسیسڈ فوڈ کے اوپر ہم نے توجہ نہیں دی، اس کی طرف ہم نے کام نہیں کیا. پھر گورنمنٹ آف کورس دے ہیو نیور بین انٹرسٹڈ، کسی بھی گورنمنٹ نے کام نہیں کیا. بہت سارے، یعنی آپ پیچھے چلے جائیں، بہت سارے کرنے کے کام تھے جو کیے جا سکتے تھے، وہ کسی بھی دور میں نہیں ہوئے انفارچونیٹلی. ٹریڈ اٹاشیز ہوتے ہیں ایمبیسیز کے اندر، کلچرل اٹاشیز ہوتے ہیں، ان کا کیا مقصد ہے؟ ٹو برنگ بزنس ٹو دا کنٹری. وہ کیا کرتے ہیں ایمبیسیز میں بیٹھ کر؟ میں ایک بہت بڑا سوال ہے کہ وہ پاکستانی پروڈکٹس کو یا پروسیسڈ فوڈ کے لیے کیوں مارکیٹ ٹیپ نہیں کرتے؟ وہ میں میلبرن میں پڑھ رہا تھا تو ایک گروپ آیا پاکستان سے تھرو ایمبیسی، اور وہ ٹریڈرز پر مشتمل تھا مختلف چیمبرز کی طرف سے. تو مجھ سے ٹائم لے کے انہوں نے کہا کہ وہ گروپ پورا آیا ہوا ہے ایک وفد، تو آپ بھی ٹائم دے دیں ملاقات کا. تو میں نے ٹائم دیا. وہ اس میں سے 80% بزنس مین ہی نہیں تھے جو گئے ہوئے تھے وہاں پر. تو اب ان میں سے میں کئی لوگوں کو جانتا تھا، وہ گھومنے گئے ہوئے تھے. تو جب آپ اس طرح اپرچونٹیز کو برباد کرتے ہیں تو پھر ملکوں کے حال ویسے ہی ہوتے ہیں کہ جیسا آج ہے. اب ان لوگوں کو ان کی میٹنگز کروائی جا رہی ہیں، کون آرگنائز کر رہے ہیں؟ ایمبیسیز کر رہی تھیں، پاکستانی ایمبیسی کر رہی تھی نا آرگنائز. لیکن وہ حالت ان کی اسی قسم کی ہے کہ جب آپ سیریس نہیں ہیں، ریئل بزنس مین، ریئل ایکسپورٹر جب نہیں جاتا، ان کی کلیبوریشنز نہیں کروائی جاتی مینوفیکچررز کے ساتھ، پروڈیوسرز کے ساتھ، تو پھر یہی کچھ ہونا ہے.
پروبیبلی 2-3% جو لوگ خود اپنے طور پر جاتے ہیں، کچھ بڑے جن کا فٹ پرنٹ ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، وہ تو کچھ شاید وہ گین کر لیتے ہوں گے، ادروائز باقی جو حالات ہیں ہمارے سامنے. اسی طرح جو ماڈسٹ فیشن کی یہاں بات ہوئی، بہت بڑی مارکیٹ ہے پوری دنیا میں، ہم نہیں کرتے. کیوں؟ ہمارا پرابلم کیا ہے؟ ہم مسلم کنٹری ہیں لیکن ہم کنفیوزڈ آئیڈینٹی کے مالک ہیں. آج تک ہم یہ طے ہی نہیں کر پائے کہ ہمیں ایک مسلم نیشن بننا ہے، ایک سیکولر نیشن بننا ہے. ہماری شناخت کیا ہونی چاہیے؟ ایز اے مسلم ہم نے اپنی شناخت ڈیولپ کرنی ہے، ایز اے سیکولر ماڈرن نیشن ہم نے ڈیولپ کرنی ہے. ہماری کلچرل اوریجنز انڈیا سے لنکڈ ہیں یا ہماری کلچرل اوریجنز ہماری اپنی 1400 سال کی ہیں؟ ہم ایز اے نیشن یہی ڈیسائیڈ نہیں کر پائے کبھی. تو ہم نے ان برانڈ ایمبیسیڈرز کیسے بننا ہے اور کب بننا ہے؟ جن ملکوں نے کیا ہے، آپ ملائیشیا چلے جائیں. ملائیشیا اگر حلال انڈسٹری کے اندر اپنی جگہ بنا رہا ہے تو وہ ماڈرن بزنس ٹول ٹیکنیکس بھی یوز کرتے ہیں، اسٹریٹجیز بھی اڈاپٹ کرتے ہیں، اور اوور ویلملی اگر آپ وزٹ کریں تو یو ول سی مسلم آئیڈینٹی ان دیئر کلچر، ان دیئر ڈریس کوڈز، ان دیئر بیہیویئر، ان دیئر لائف اسٹائل. وہ ویزیبل ہے. اور وہ جب اس برانڈ ایمبیسیڈر بن کے وہ پروڈیوس کرتے ہیں نا، جیسے ہم اسلامک بینکنگ کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں کہ اسلامک بینکس ہیں، تو وین یو آر سیلنگ بینکنگ پروڈکٹ، اسلامک بینکنگ پروڈکٹ اور انٹرسٹ فری بینکنگ پروڈکٹ، تو کنزیومر کو کانفیڈنس دینے کے لیے یو ہیو ٹو پرووائڈ این انوائرمنٹ ایز ویل ٹو میک دیم انڈرسٹینڈ دیٹ یو آر سیلنگ این اسلامک پروڈکٹ. سملرلی جب آپ کو حلال پروڈکٹس کے لیے ایمبیسیڈر بننا ہے تو دیر ہیز ٹو بی سم تھنگ in your way of trading, in your behavior, in your trading, in your atmosphere, in your culture, کہ جو کسٹمر ہے، جو بائر ہے، اس کو کانفیڈنس آئے کہ یس دے آر دا ٹرو ایمبیسیڈرز آف حلال انڈسٹری اینڈ پروڈکٹ. تو ہم کنفیوزڈ نیشن ہیں جس کی وجہ سے ہم اس میں جگہ نہیں، اور اس لیے کانفیڈنٹلی ہمارا بزنس مین جا کر حلال انڈسٹری میں اپنی جگہ نہیں بناتا، کیونکہ اس کو خود فیتھ نہیں ہے کہ جو اللہ پاک نے ہمیں حلال ایتھکس سٹینڈرڈز کے نام سے اتنا بڑا خزانہ دے دیا اور اس پر بٹھا دیا، امین بنا دیا اس کو خود فیتھ نہیں ہے، کانفیڈنس نہیں ہے اس کو. وہ ویسٹ اور ایسٹ کے درمیان گھومتا رہتا ہے لائک اے بال. تو ان چیزوں کی طرف آپ لوگ جو آج گریجویٹ ہو رہے ہیں، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے جب آپ لوگ انڈسٹری میں جائیں گے. اسی طرح ماڈسٹ فیشن کی میں نے بات کی کہ آپ کلودنگ میں دیکھتا ہوں، وہی عرب میجورٹی مسلم کنٹری، 96% مسلمز پاکستان میں رہتے ہیں، لیکن آپ ماڈسٹ فیشن پروڈیوس ہی نہیں کرتے، اس مارکیٹ نہیں کرتے. ایز اے نارمل کنزیومر آپ واک کریں نا، چلے جائیں آپ مارکیٹس کے اندر، مجھے بتائیں کتنی شاپس پہ آج اگر کوئی ماڈسٹ ویئرز خریدنا ہی چاہتا ہے تو پاکستان میں رہنے والوں کو ہی پاکستان کی شاپس پہ نہیں ملتا وہ. تو آپ باہر دنیا کو کیا مارکیٹ کریں گے؟ جو فیشن ڈیزائنرز ہیں آپ چلے جائیں، اوپن انویٹیشن ہے، آپ مارکیٹ میں چلے جائیں اینڈ برنگ می 3-4 گڈ نیمز فیشن ڈیزائنرز جو ایکچولی کوئی بھی اسلامک آئیڈینٹی کے ڈریس کوڈ ڈیزائن کر رہے ہیں. یو وونٹ فائنڈ اے سنگل ون، but you will find dozens of them in Malaysia, you will find dozens of them in UAE, in Saudi. اب UAE کا انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے، بٹ لیکن وہاں پر بزنس مین ہے، وہاں ماڈسٹ فیشن کے لیے بہت پروڈیوسرز مل جائیں گے. ایکسپینسو ترین برانڈز بھی ماڈسٹ فیشن کے وہاں اویلیبل ہیں. دے آر ورکنگ آن اٹ. ملیشیا چلے جائیں، یو ول فائنڈ دیم. انڈونیشیا چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو ملیں گے. ٹرکی میں ملیں گے. ٹرکی از اے ویری سیکولر نیشن، لیکن وہاں پر انبار ہے، یعنی اپرچونٹی فار ایوری تھنگ ہے. وہاں پر موسٹ فیشنیبل گارمنٹس بھی آپ کو مل جائیں گے اور ماڈسٹ فیشن کے ریلیٹڈ بھی مل جائے گا سب کچھ. ہم نے تو آل ٹوگیدر وہ مارکیٹ سے ہی فنش کر دیا ہم نے اس کو، یعنی اس انڈسٹری کو کل کر دیا ان آر اون کنٹری. تو ہم کہاں سے گین کریں؟
اسی طرح اور یہ سارے سیکٹرز انٹرنیشنلی پوری دنیا میں گرو کر رہے ہیں، کوئی 7%، کوئی 9%، کوئی 10%، ان کی گروتھ ہے، اینول گروتھ ان سارے سیکٹرز میں، کیونکہ پاپولیشن گرو کر رہی ہے اور اویئرنیس گرو کر رہی ہے. لیکن ہم نے ابھی اپنا سفر اس طرف شروع نہیں کیا. پروسیسنگ ہے، میٹ ہے. میں تھوڑا آپ کو جنرل ان سیکٹرز کے حوالے سے عرض کروں کہ اگر ہم اپرچونیٹیز کا جنرل اندازہ لگائیں پاکستان کے پرسپیکٹیو سے، تو اور اگر میٹ اینڈ فوڈ انڈسٹری کی ایکسپورٹ کی بات کریں کہ اگر حلال سیکٹر کے اندر ہم کس طرح شیئر گین کر سکتے ہیں، تو پاکستان کے اندر لیک آف اپروپریٹ سسٹم فار پروسیسنگ ہے. انڈسٹریز کے پاس ریلیونٹ سفیشینٹ نمبر آف پروسیسنگ یونٹس نہیں ہیں، پیکیجنگ نہیں ہے، ویک میکنزم ہے، پھر گورنمنٹ سپورٹ نہیں ہے، ہائی ٹیکسز ہیں، آپ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے، امپورٹ نہیں کر سکتے. یعنی ان ریئلسٹک قسم کے ٹیکسز ہیں، جیسے وہ انڈسٹریز کو کل کرنا چاہتے ہیں. پاکستان میں کوئی ریئیکشنز نہیں ہے، ریلیونس نہیں ہے. اسی طرح انرجی ایکسپینسو ہے، آپ پروڈیوس ہی نہیں کر سکتے جو سیکٹر رن کرنا چاہیں. پھر ہیویلی جو ایکسپورٹ آئٹمز ہیں ان کے را مٹیریلز کا پرابلم ہے، یو کی ناٹ سپلائی. آپ میٹ کی جنرل بات کر لیں تو میٹ کی را مٹیریل کی یہاں بات ہوئی، وہ بالکل درست بات ہے. جو رائٹ ٹائپ آف کوالٹی لائف سٹاک اویلیبل نہیں ہے، اس کی فیڈ نہیں ہے، اس کو ہیلدی اینیمل نہیں ہے. جس طریقے کے ساتھ ہم اپنے یعنی جنرلی بیسک جو اویئرنیس جو ہے دیٹ از دا میجر ایشو. یعنی جو نیچرلی آپ کو اپنے اینیمل کو ہیلدی رکھنا ہے ٹو گیٹ اے گڈ کوالٹی فلیش اینڈ میٹ، آپ وہی جنرل اسٹینڈرڈس کی اویئرنیس ہی نہیں ہے. لک ایٹ دا وے وی ٹریٹ دا اینیمل. جس طریقے کے ساتھ چکن لایا جاتا ہے، میٹ لایا جاتا ہے ڈربوں میں بند کر کے، ٹرکس کے اندر لوڈ کر کے، تو اس کا تو دیر اینڈ دین کوالٹی گر جاتی ہے اس کی. جس طرح وہ سٹریس کے اندر جانور ہوتا ہے، تو وہی اویئرنیس نہیں ہے. آپ کے بچر کو اویئرنیس نہیں ہے کہ اس کو ذبح کیسے کرنا ہے. اسلام نے بنیادی کانسیپٹ دیا کہ آپ کسی دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں ایک جانور کو، کیونکہ وہ رائٹ اوے وہ سٹریس میں چلا جائے گا. اور اس کی ٹیکنیکل ریزن کیا ہے کہ جیسے ہی وہ سٹریس میں موو ان کرے گا اس کا کوالٹی آف میٹ گر جائے گا. لیکن وہ بیسک اویئرنیس ہی نہیں ہے اس سبجیکٹ کے اوپر. تو بس ایسے ہی وہ جو سامنے آتا ہے، وہ ہم بقرہ عید پر دیکھیں کیا کرتے ہیں ہم. تو یعنی بقرہ عید کے اوپر ایون کوالیفائڈ بچرز نہیں ہے، اس بقرہ عید پر درزی بھی وہی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ پریکٹس ہے پاکستان میں. تو یہ وہ سارے ایریاز ہیں جن کی طرف، اور یہ سب مل کر حلال سیکٹر کو میرے خیال میں کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں، جو یہ سارے پریکٹسز اور سٹینڈرڈز کی طرف توجہ دی جائے. حلال ٹورزم پر میں جنرل بات کر چکا کہ سیکیورٹی نہیں ہے، گڈ گورننس نہیں ہے، اسٹریٹجی نہیں ہے. ان ساری جگہوں کو ایک کلچر اور یعنی وسائل بھی ہیں، فنڈز بھی ہیں، ڈپارٹمنٹ بھی ہے، اوقاف ہے، لیکن کیوں نہیں یہ کام کرتے؟ دیٹ از دا کویسچن. ایک ایک شرائن کے اراؤنڈ کیوں نہیں ڈاکیومنٹریز پروڈیوس کرتے، بروشرز پروڈیوس کرتے، ان کی بطور ثقافت اس کو لے کر دنیا تک کیوں نہیں جاتے؟ دیٹ از دا کویسچن. اسی طرح اسلامک فائنینس انڈسٹری کی بات کریں تو کوالیفائڈ سٹاف نہیں ہے. ہم کنونشنل سائٹ سے پڑھے ہوئے بچوں سے اسلامک بینکنگ پروڈکٹ سیل کرواتے ہیں، تو ان سے اگر کوئی کسٹمر ہی پوچھ لے ڈفرینس بٹوین آپ کی پروڈکٹ اینڈ کنونشنل بینک، تو وہ جو ٹیلر ہے یا جو کنسلٹنٹ بینک میں بیٹھا ہے وہی نہیں کنونس کر سکتا کسٹمر کو. اسی طرح حلال ایجوکیشن میجر پرابلم ہے اویئرنیس کے حوالے سے. رائٹ ٹائپ آف سرٹیفکیشنز نہیں ہے. پھر جہاں پر کچھ کروایا جاتا ہے وہ بطور بزنس کروایا جا رہا ہے، یعنی ان کے سٹینڈرڈز پر کام نہیں ہو رہا، کوالٹی پر لیبز نہیں ہیں ٹو اسیس. تو ان میں سے جو ایز اے پرائیویٹ سیکٹر ہمارے لیے ممکن ہے ایز این آرگنائزیشن، ایز ون اینٹی، اتنا ہم کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں اور کر رہے ہیں اور آغاز کیا ہے اس کا. اب منہاج یونیورسٹی کی ہمارے پاس فوڈ ٹیکنالوجی کی بہت سٹینڈرڈ کی لیبز ہیں، وہ بھی انشاءاللہ اسسٹ کریں گی اس حوالے سے اس حلال سینٹر کو، اور ان کو ہیلپ آؤٹ کریں گی.
ان سارے میئرز کو امپروو کرنے میں، اور ہمارے ریسرچ ٹیمز بھی کریں گی. پھر ہمارے ساتھ ریلیٹڈ جو فیکلٹیز ہیں وہ آلریڈی ان کو ٹاسک کیا گیا ہے کہ اب حلال سٹینڈرڈز کے حوالے سے کئی اسٹوڈنٹس کو انوائٹ کیا گیا ہے کہ وہ پی ایچ ڈیز کریں. کئی اسٹوڈنٹس جو ہیں ایم فل کے تھیسز اس میں اب لکھنا شروع ہو رہے ہیں. تو آئی ایم شیور اٹس جسٹ اے بگننگ، بٹ کپل آف ایئرز ڈاؤن دا لائن سو آئی کین سی انشاءاللہ کہ a lot will be produced from this place inshallah, and people will see inshallah the way we have contributed and contributing towards Islamic banking. So inshallah the halal sector will also be enriched with the contributions of Minhajul Quran International and Minhaj University Lahore inshallah. So اور آخر میں تمام جو ہمارے گریجویٹنگ اسٹوڈنٹس ہیں آج آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ پاک نے آپ لوگوں کو توفیق دی اور آپ لوگوں نے پی جی ڈیز اپنے مکمل کیے ہیں، ایڈوانسڈ ڈپلوماز مکمل کیے ہیں ایک نہایت ہی ریلیونٹ اینڈ امپورٹنٹ سبجیکٹ کے اندر. انشاءاللہ آپ لوگ اس کو کرنے کے بعد پروفیشنلی بھی گرو کریں گے، اینڈ آئی ایم شیور آپ اویئرنیس میں پہلے سے بہت بہتر ہو چکے ہوں گے، لیکن اٹس اے لائف لانگ لرننگ. کبھی بھی اپنی لرننگ کو اسٹاپ نہ لگائیں. اٹس جسٹ اے بگننگ. جب بھی ڈگری یا سرٹیفکیشن آپ کرتے ہیں تو وہ آغاز ہوتا ہے. تو جیسے پی ایچ ڈیز جب کرتے ہیں لوگ تو اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ ناؤ ہی از این اسٹیبلشڈ ایکڈیمک، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ناؤ ہی ہیز گاٹ اے لائسنس ٹو بیکم اے ریسرچر. تو اٹس اے بگننگ، یعنی وہ اسٹیبلشڈ ریسرچر نہیں ہوتا، وہ لائسنس اس کو مل جاتا ہے ٹو بی کال ہم سیلف ریسرچر. سملرلی جب آپ نے یہ سرٹیفکیشن کر لی ہے تو یہ آغاز ہے، یعنی آپ اس انڈسٹری سے انٹروڈیوس ہو گئے ہیں. اب اس میں اپنی محنت جاری رکھنی ہے، مطالعہ جاری رکھنا ہے اور کنٹینیو کرنا ہے. اللہ پاک آپ لوگوں کی مدد فرمائے گا اور کامیابی سے نوازے گا. آپ اس ادارے کا نام بھی روشن کریں گے، ملک پاکستان کا نام بھی روشن کریں گے اور اسلام کا نام بھی روشن کریں گے انشاءاللہ. تو اس ایفرٹ کو جاری رکھیں اور جن چیزوں کی طرف ہمارے معزز مقررین نے آپ کی توجہ مبذول کروائی ہے ان تمام پہلوؤں پر غور کریں. کل کو آپ انڈسٹری میں ایز آڈیٹر چلے جاتے ہیں، ایز ریسرچر، ایز ایڈوائزر، کسی بھی کیپیسٹی میں آپ سرو کرتے ہیں تو ہمیشہ اس کو ذہن میں رکھیں کہ ہم نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے ایٹ لارج ٹورڈز سوسائٹی، ٹورڈز دا امیج آف اسلام اینڈ ٹورڈز دا امیج آف آر کنٹری. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور جو باتیں ہم نے کی ہیں ان پر ہمیشہ اللہ پاک ہمیں عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں مبارکباد دیتا ہوں ایک بار منہاج یونیورسٹی کی پوری ٹیم کو فار اسٹیبلشنگ چارٹ ایز اے ویری یونیک ریسرچ سینٹر، اور انشاءاللہ اس کو جلد ہی ہم ملائیشیا میں ایک بہت ہی معروف حلال اسٹڈیز کا جو ریسرچ سینٹر ہے اور دیگر ممالک کے اندر بھی ان کے ساتھ اب اس کی پارٹنرشپس اور کولیبوریشنز بھی اب جلد ہی کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. تو یہ ان کولیبوریشن انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ یہ کام کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو منہاج حلال سرٹیفیکیشنز ہیں اس کے لیے بھی آئی ایم ہوپ فل انشاءاللہ جلد وہ اپنے ٹیکنیکل مراحل مکمل کرنے کے بعد مارکیٹ کے اندر اپنی مؤثر انداز میں سروسز دینے کے قابل ہوگا. اس چارٹ کے اوپر ایک تو اس کا ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہے جو سٹاف پر مشتمل ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر ایک ایڈوائزری کونسل بھی ہم تشکیل دینے جا رہے ہیں، جس ایڈوائزری کونسل پر آپ جیسے جو ایکسپرٹس ہیں، پرسنالٹیز ہیں اس انڈسٹری کی، آپ سب کی ہمیں وہاں پر ضرورت ہے اس ایڈوائزری کونسل میں، تاکہ آپ لوگوں کی سفارشات اور سجیشنز اور گائیڈنس کی روشنی میں یہ سینٹر آگے فلرش کرے اور ڈیولپ کرے. تو انشاءاللہ جلد ہی آپ لوگوں تک انویٹیشن ٹو جوائن دیٹ ایڈوائزری کونسل پہنچے گا، اور میں وربلی آج آپ لوگوں سے ملاقات ہے تو آپ سب کو انوائٹ کرتا ہوں، اسپیشلی ہمارے جو سینئرز یہاں پر بیٹھے ہیں، کہ آپ لوگ کی سرپرستی کی سینٹر کو ضرورت ہے، آپ لوگ جوائن فرمائیں، اور پھر جو چیزیں آپ لوگ سوچتے ہیں کہ ہونی چاہیے تھی آج تک نہیں ہو پائیں تو آپ لوگ گائیڈنس مہیا کریں گے انشاءاللہ. تو یہ سینٹر وہ کام کرے گا انشاءاللہ. شکریہ، والسلام.